انسان کے مزاج اور انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہے۔ ایک اچھی چیز انسان کے مزاج میں یہ پائی جاتی ہے کہ ہر انسان عزت اور کامیابی چاہتا ہے۔ کسی بھی لیول کا آدمی ہو، کسی بھی گریڈ کا آدمی ہو، مالدار ہو، بادشاہ ہو، رعایا ہو، یا درمیانی درجے کی زندگی گزارنے والا آدمی ہے، یا نچلے استر کی زندگی گزارنے والا انسان ہے، چاہے وہ بڑا ادھیکاری ہے، بڑا نیتا ہے، بڑا بادشاہ ہے، ایک مزدور ہے، ہر انسان کامیابی چاہتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں جو یہ چاہتا ہو کہ میں کسی بھی کام میں ناکام ہو جاؤں، وفل ہو جاؤں۔ سفلتا اور کامیابی سب کو چاہیے۔ ایک بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، چاہے وہ پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن وہ بھی یہی چاہے گا کہ میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہوں۔ اب رزلٹ آنے والے ماں باپ دعا کرتے ہیں بچوں کے لیے کہ ہمارا بچہ کامیاب ہو جائے، اور کامیاب بھی اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائے۔ ناکامی کا کوئی چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا، ہر آدمی کامیابی رہنا چاہتا ہے۔ بزنس مین ہے، اس کے دل کی منشا بھی یہ ہے کہ میں نے جو بزنس شروع کی ہے، میرا یہ کاروبار پھلے پھولے، اور میرا یہ کاروبار خوب ترقی کرے، میں اپنے بزنس میں سفل ہو جاؤں اور میں دنیا میں چمک جاؤں۔ یہ ہر بزنس مین کی خواہش اور تمنا، ہر پڑھنے والے بچے کی تمنا کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ پڑھا لکھا، بے پڑھا لکھا، امیر غریب، چھوٹا بڑا، سب کی یہ خواہش اور یہ تمنا ہوتی ہے کہ مجھے عزت مل جائے، میں بڑا ہو جاؤں۔ یہ بات اچھی ہے، ہر آدمی کو کامیابی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ پڑھنے والا طالب علم، اسے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ میں کامیاب ہوں۔ بزنس مین کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ میں کامیاب ہوں۔ بڑا دکاندار ہے، اس کو بھی اس کام کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ اسے کامیابی ملے۔ کامیابی اچھی چیز ہے، بھلی چیز ہے، عزت اچھی چیز ہے۔ آدمی جو سارے کام دنیا میں کر رہا ہے، وہ دو چیزوں کے لیے کر رہا ہے کہ اس کو عزت مل جائے اور ایک اس کو کامیابی مل جائے۔ عزت کے خاطر آدمی کیا سے اپنی جان تک دے دیتا ہے عزت کے لیے، تو یہ اچھی چیز ہے۔ لیکن عزت ہے کیا؟ عزت کا پیمانہ کیا ہے؟ عزت کا معیار کیا ہے؟ عزت کی کسوٹی کیا ہے؟ عزت کس طرح کی ہوتی ہے؟ کیا اچھا مکان بنانے سے، محلے میں سب سے نمایاں مکان بنانے سے، سب سے خوبصورت اور سندر مکان بنانے سے انسان کامیاب ہو جائے گا؟ کیا اچھی ملازمت ملنے سے انسان کامیاب ہو جائے گا؟ کیا اچھا پیسہ آنے سے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں شہروں میں، سماج میں، کہ جن کے پاس پیسہ خوب ہے، خوب پیسہ ہے، ریل پیل ہے پیسے کی، لیکن سماج میں وہ عزت نہیں جو دوسرے آدمی کی، غریب آدمی کی ہوتی ہے۔ کوئی رشتہ کرنا نہیں چاہتا، کوئی اپنی بیٹی دینا نہیں چاہتا، حالانکہ پیسہ ہے، سب کچھ ہے۔ تو عزت کا پیمانہ، کامیابی کا پیمانہ، کامیابی کی کسوٹی کیا ہے؟ اس سلسلے میں انسان کو بڑی چوک ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم الیکشن میں کامیاب ہو گئے، سفل ہو گئے، ہم اسمبلی میں پہنچ گئے، پارلیمنٹ میں پہنچ گئے، ہم نگر پریشد میں پہنچ گئے، ہم وارڈ پارشد بن گئے، ہم چیئرمین ہو گئے، تو بس ہم کامیاب ہو گئے۔ انسان یہ سمجھ لیتا ہے کامیابی کا پیمانہ کہ سیاست میں کامیاب ہو جاؤ تو یہ کامیابی، دکان چل گئی، کاروبار چل گیا تو بس اصل کامیابی یہ ہے کہ ہمارا بچہ کامیاب ہو گیا۔ بچے باہر چلے گئے، اچھی ملازمت مل گئی، اچھی پگار ہے، تو ماں باپ مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ کامیاب ہو گیا۔ اچھی نوکری مل گئی تو کامیاب ہو گیا، اچھا مکان بنانا بن گیا تو بس ہم کامیاب ہو گئے، ہماری دوڑ دھوپ کامیاب ہو گئی۔ تو انسان چونکہ ناقص ہے، اس کی صلاحیتیں ناقص ہیں، ادھوری ہیں، اس کی سوچ ادھوری ہے، اس کو علم پورا نہیں ہے، وہ دشمن کو دوست اور دوست کو دشمن سمجھ لیتا ہے۔ وہ نفع دینے والی چیز کو نقصان دینے والی، اور نقصان دینے والی چیز کو نفع دینے والی سمجھ لیتا ہے۔ وہ گھاٹے کو نفع اور نفع کو گھاٹا سمجھ لیتا ہے۔ وہ ایک پسندیدہ چیز کو ناپسندیدہ اور ناپسندیدہ چیز کو پسندیدہ سمجھ لیتا ہے، کیونکہ انسان کے پاس صلاحیت نہیں ہے، انسان کے پاس پورا علم نہیں ہے۔ انسان کتنا بڑا عالم بن جائے، مفتی بن جائے، اور کتابوں کو گھول کر وہ پی لے،
بڑا علامہ بن جائے، لیکن وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس پورا علم ہے۔ پورا علم کس کے پاس ہے؟ پورا علم تو خدا تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتا ہے کہ کامیابی اور ناکامی کی کسوٹی کیا ہے، سفلتا اور وفلتا کا پیمانہ کیا ہے۔ وہ انسان نہیں بتا سکتا، وہ پروردگار بتا سکتا ہے کہ جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، جس کے پاس میں عزتوں کے خزانے ہیں، جو تمام طرح کی عزتوں کا مالک ہے، آدر اور سمان جس کے قبضے میں ہے، وہ ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی بتا سکتا ہے کہ آدمی کامیاب ہے۔ 3-4 لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ماں کے گود میں بات کی ہے، چھوٹے عمر میں، بچپن میں بات چیت کی ہے۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں روایت ہے، اس روایت میں یہ ہے کہ 3 بچے وہ ہیں، 3 لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے دودھ پیتے ہوئے بات کی ہے، یعنی اس عمر میں کہ جس میں بچے بولتے نہیں، جو بچوں کا دودھ پینے کی جو مدت ہوتی ہے 5 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، 1 سال تک بچہ بولتا نہیں، لیکن 3 بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس عمر میں جبکہ وہ ماں کے آنچل سے دودھ پی رہے تھے، وہ اس طرح سے بولے ہیں کہ جس طرح سے 20 سال کا بچہ وہ آدمی بولتا ہے۔ اس میں سے ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ ماں کے گہوارے میں دودھ پیتے ہوئے انہوں نے بات چیت کی ہے۔ حضرت مریم کی تاریخ، حضرت عیسیٰ کی تاریخ آپ کو معلوم ہے، پڑھتے نہیں، دیکھتے نہیں، سنتے نہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام وہ خوش نصیب خاتون ہے کہ جو کنواری ماں بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل ان کے پاس تشریف لائے، ان کے گریبان میں پھونک ماری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہر گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، محض اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزے سے۔ تو جب ان کا حمل ٹھہرا تو حضرت مریم پریشان ہوئی کہ میرے تو بھی شادی بھی نہیں ہے۔ فرشتہ حضرت جبریل ان کے پاس فرشتہ آیا، اور فرشتہ آنے کے بعد کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری سناؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک لڑکا دینا چاہتا ہے۔ تو فرشتے سے کہنے لگی کہ لڑکا مجھے کیسے ہوگا، مجھے لڑکا کیسا ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی بشر نے، کسی انسان نے آج تک چھویا بھی نہیں، میں نے کوئی بدکاری نہیں کی، زناکاری نہیں کی، میری شادی نہیں ہوئی۔ شادی سے ہو سکتا ہے بچہ یا زنا سے ہو سکتا ہے، نہ میں نے کبھی زنا کیا ہے، نہ میں نے شادی ہوئی ہے، اور نہ میں نے کسی کو چھویا ہے۔ قالت انا غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ۔ حضرت مریم، سورہ مریم میں اس کا تذکرہ ہے، جب فرشتے نے کہا کہ ہم تمہیں ایک لڑکا دینے کے لیے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور گریبان میں پھونک ماری کہ تمہارا لڑکا ہوگا، تو کہنے لگی کہ میرا لڑکا کیسا ہو سکتا ہے، انا غلام، میرا لڑکا کیسا ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے چھویا بھی نہیں، ولم اک بغیہ، اور میں زناکار بھی نہیں ہوں، میرا لڑکا کیسے ہو سکتا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کو اپنا معجزہ دکھانا چاہتا ہے، اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے۔ گریبان میں پھونک ماری، حمل ٹھہر گیا، بڑے پریشان ہوئی، اور جب ولادت کا وقت آیا جنگل کو چلے گئے، اور وہاں پر جانے کے بعد میں درخت کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں کیا منہ لے کر جاؤں گی، فناداہا من تحتہا، میں کیا منہ لے کر جاؤں گی، لوگ کیا کہیں گے، میرے تو شادی بھی نہیں ہوئی اور میرے بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے۔ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، تو ایک کھجور کا درخت تھا سوکھا ہوا، اسے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کاش میں نسیہ منسیہ ہو جاتی، مجھے کوئی جانتا ہی نہیں، کاش میں مر جاتی، آج مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ فرشتہ آیا اور فرشتے نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، تمہیں اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے پیر کے نیچے سے ایک چشمہ جاری کیا ہے، یہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ، کھجوریں گریں گی، اس سے کھاؤ۔ فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ تم اس بچے کو لے کر چلے جاؤ قوم کے اندر، اور جب سماج کے لوگ پوچھیں، رشتے دار پوچھیں کہ کہاں سے یہ بچہ آیا ہے، تو کہہ دینا کہ میں نے رحمان کی نظر مانی ہے روزے کی، میں آج کسی سے نہیں بولوں گی۔ بچے کو لے کر گئیں، لوگوں نے پوچھا ہے کہ مریم یہ بچہ کہاں سے آیا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ مریم علیہ السلام سے پوچھنے لگے یہ بچہ کہاں سے آیا، اے مریم، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ بھی برا نہیں تھا،
تیری ماں نے بھی کبھی بدکاری نہیں کی، تو پھر تیرے پاس میں یہ بچہ کہاں سے آیا؟ خاندان کو جب لوگ یاد کرتے ہیں، جب کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تیرے خاندان میں تو کوئی ایسا برا نہیں تھا، پھر آخر یہ تو کام کیوں کر رہا ہے؟ تو بڑے اعلیٰ خاندان کا آدمی ہے۔ تو مریم علیہ السلام کے گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، 4-5 دن کے رہے ہوں گے، قوم کے اندر لے کے گئیں، بستی کے اندر آئیں تو قوم کے لوگوں نے پوچھا یہ بچہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ ہارون کی بہن، تمہارا باپ بھی اچھا آدمی تھا، تمہاری ماں بھی بدکار نہیں تھی، پھر تمہارے پاس میں یہ بچہ کیسے آیا؟ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس بچے سے پوچھو، یہ بچہ خود بتائے گا۔ تو لوگ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم کیا بات کر رہی ہے، یہ بچہ 4-5 دن کا ہے، گہوارے میں دودھ پی رہا ہے، یہ بچہ کیسے بولے گا، یہ بچہ کیسے بات کرے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا معجزہ دکھایا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان کھولی اور کہا قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا۔ تو قوم کے لوگوں سے 5-6 سال کے 5-6 دن کے اس بچے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی۔ تو بخاری شریف کی اس روایت میں کہ 3 لوگوں کا تذکرہ ہے، اس میں چوتھے بھی ہیں کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شہادت اور گواہی دی تھی جب زلیخا نے ان سے زنا کرنی چاہی، جب زلیخا نے ان سے اپنا برا ارادہ پورا کرنا چاہا اور وہ نکل کر بھاگے تو ان کا دامن پھٹ گیا اور وہ الزام لگانے لگی حضرت یوسف علیہ السلام پر، تو ایک بچے نے گواہی دی، وہ بچہ بھی چھوٹا تھا۔ تو اس کے اندر، اس روایت کے اندر تیسرا بچہ بنی اسرائیل کا تھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ کامیابی اور ناکامی کا معیار میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ بات تو درمیان کے اندر آ گئی۔ تو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، ایک بادشاہ کی سواری بڑی پروٹوکول کے ساتھ میں، بڑے آن اور بان کے ساتھ میں بادشاہ کی سواری گزری اور وہ ماں اپنے بچے کو راستے کے کنارے پر دودھ پلا رہی تھی۔ جب اس بادشاہ کی شان باندھ دے گی، اس کا ٹھاٹ باٹ دے گی، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ میرا یہ بچہ جو دودھ پی رہا ہے اس کو ایسا بنا دے جیسے یہ بادشاہ ہے، لوگ اس کی عزت کریں، لوگ اس کی عزت کریں، تمام دنیا کے لوگ اس کے پیچھے چلے۔ یہ آدمی کتنی شان کے ساتھ جا رہا ہے، گھوڑے آگے ہیں، پیچھے ہیں، لمبا چوڑا لشکر ہے، سپہ سالار ہیں، بہت سارا مجمع لگا ہوا ہے، کتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ میرے اس بچے کو ایسا بنا دے۔ تو اس بچے نے ماں کا دودھ چھوڑا اور دودھ چھوڑنے کے اس کی زبان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا نہ بنانا، میری ماں دعا کر رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مجھے ایسا نہ بنانا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ایک عورت گزری، ایک باندھی تھی اور بہت سارے لوگ اس کے پیچھے اس کو پتھر مار رہے تھے، اس کو گالیاں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس نے زنا کیا ہے، اس نے چوری کی ہے، اس نے زنا کیا ہے، یہ بدکار ہے، یہ بدکار ہے۔ تو اور پیچھے بچے اور دنیا بھر کے لوگ تھے اور اس کو پریشان کر رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، مار رہے تھے۔ وہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تو اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا جیسے یہ عورت ذلیل و خوار ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا۔ اس بچے نے پھر دودھ چھوڑا اور دودھ چھوڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا ہی بنائیے جیسے یہ عورت۔ بچہ، چھوٹا سا بچہ بات کر رہا ہے تو ماں بڑی تعجب میں کہ چھوٹا سا بچہ بول بھی رہا ہے، اور پھر وہ بچے سے کہنے لگی جب تو بول رہا ہے تو میری بات کا جواب دے کہ ایک آدمی شان بان کے ساتھ میں گزر رہا تھا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے بچے کو ایسا بنانا، تو نے منع کر دیا کہ مجھے ایسا نہ بنانا، اور یہ ذلیل و خوار عورت ہے جس پر زنا کی تہمت لگی ہوئی ہے اور لوگ پتھر مار رہے ہیں، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا، تو ایسے بننے کی کیسے خواہش کر رہا ہے؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ پہلا والا آدمی بادشاہ تھا، دنیا میں اس کی عزت ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی عزت کوڑی کے برابر بھی نہیں، اس لیے میں نے کہا۔ اور یہ عورت جو گزر رہی تھی اس نے کوئی زنا نہیں کی، اس نے چوری نہیں کی، بلکہ بڑی نیک خاتون ہے، اس کے اوپر لوگوں نے آروپ لگایا ہے، تہمت لگائی ہے زنا کی، اور لوگوں کے نظر میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے لیکن اللہ کی نگاہ میں اس کی بڑی عزت ہے۔ اس لیے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اس عورت جیسا بنانا۔ دنیا کی عزت اصلی نہیں ہے، دنیا کی ذلت اصلی نہیں ہے، دنیا کی کامیابی اصلی نہیں ہے، دنیا کی ناکامی اصلی نہیں ہے، بلکہ اصلی کامیابی وہ ہے جو خدا تعالیٰ کے، اور وہ پیسے سے نہیں ملتی، وہ پیسے سے نہیں ملتی، وہ سطح سے نہیں ملتی،
وہ سیاست میں کامیاب ہونے سے نہیں ملتی، وہ اچھا مکان بنانے سے نہیں ملتی، بلکہ وہ ملتی ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا بڑی چیز ہے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور بڑی کامیابی یہی ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے بس کامیاب ہو۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے وہ کامیاب، اور جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لے وہ ناکام۔ ناراض کیسے ہوگا اللہ تعالیٰ، راضی کیسے ہوگا، اس کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ ہر چیز کی علامت اور نشانی ہوتی ہے۔ آپ کے یہاں اے سی چل رہی ہے، یہ نشانی ہے، علامت ہے کہ گرمی ہے۔ ہیٹر چل رہا ہے تو یہ نشانی ہے کہ سردی ہے۔ ایک آدمی سائیکل پر جا رہا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ غریب ہے۔ ایک آدمی اوڈی میں جا رہا ہے، مرسیڈیز میں جا رہا ہے، یہ علامت اور نشانی ہے کہ یہ آدمی امیر ہے۔ تو ہر چیز کی نشانی ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ اعمال کی توفیق دے دے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اور جس کو اعمال کی توفیق نہیں مل رہی ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ جو مسجد میں آ رہا ہے اللہ اس سے راضی، مسجد میں نہیں آ رہا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، جمعے میں بھی آتے ہیں 2 رکعت کوے کی طرح چونچ مارنے کے لیے نکل جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نماز پڑھے بغیر انہیں چین ہی نہیں ملتا۔ کچھ لوگوں کو مسجد قید خانہ لگتا ہے، اور کچھ لوگوں کا دل مسجد سے اٹکا ہوا رہتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے اعمال کی توفیق مل رہی ہے، نماز کی توفیق مل رہی ہے، ذکر کی توفیق مل رہی ہے، نفلوں کی توفیق مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سمجھو راضی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اعمال پر لگایا۔ حضور نے فرمایا کہ بھائی تم میں سے آج کس نے روزہ رکھا؟ ابو بکر کھڑے ہوئے کہ حضور میں نے رکھا رمضان کے علاوہ۔ آپ نے فرمایا تم میں سے آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر پھر کھڑے ہوئے کہ حضور میں نے مسکین کو کھانا کھلایا۔ آپ نے پھر تیسرا سوال کیا تم میں سے آج کسی بیمار کی مجاز پرسی کس نے کی ہے؟ ابو بکر پھر کھڑے ہوئے کہ حضور یہ عمل بھی الحمدللہ میں نے کیا۔ حضور نے پھر سوال کیا تم میں سے آج جنازے میں کس نے شرکت کی ہے؟ ابو بکر نے پھر جواب دیا حضور یہ شرف بھی مجھے حاصل ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس انسان میں یہ چیزیں پائی جائیں گی وہ سیدھا جنت کے اندر جائے گا۔ روزہ رکھنا نفلی روزے کی بات ہے، مسکین کو کھانا کھلانا بڑا عمل ہے، بیمار کو پوچھنے جانا یہ بڑا عمل ہے، جنازے میں شرکت کرنا بڑا عمل ہے۔ کس کے جنازے میں شرکت کرنا بڑا عمل ہے؟ امیروں کے جنازے میں شرکت کرنا، قوم کے سرداروں کے بعد جنازے میں شرکت کرنا، مالدار آدمی کے جنازے میں شرکت کرنا۔ غریبوں کے جنازے میں شرکت کرنے سے ثواب نہیں ملے گا۔ یہی تو مسئلہ ہے، یہی ہے نا ہمارا مسئلہ، یہ شریعت کا نہیں ہمارا مسئلہ یہ۔ کس کے جنازے میں جائیں گے؟ جو قوم کا دیکھتا بھالتا آدمی ہے، عزت دار آدمی ہے، چاہے وہ تمہارے میں گیا ہو یا نہ گیا ہو، دکھانے کے لیے اس کے جنازے میں اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے کہ پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں۔ جو بیچارہ غریب ہے سیدھا سادہ، اس کے جنازے میں کتنے لوگ جاتے ہیں؟ بہت کم لوگ جنازے۔ یہ غلط بات ہے۔ حضور نے فرمایا جو کسی کے جنازے میں شرکت کرے گا اور تدفین میں بھی شرکت کرے گا 2 قیراط ثواب کا لے کر واپس لوٹتا ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اعمال پر لگایا۔ صحابہ جب نماز پڑھنے کے لیے آتے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے تاکہ جتنے قدم زیادہ ہوں گے اتنا ثواب ملے گا۔ ایک صحابی کہنے لگے حضور میرا گھر مسجد سے دور ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنا گھر مسجد کے قریب کر لوں۔ آپ نے اجازت نہیں دی؟ نہیں، جتنے تم قدم رکھ کر آتے ہو اتنا اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دیتا ہے۔ نہیں کیا دیتا؟ اعمال پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو لگایا تھا۔ تو جس کو عمل کی توفیق خدا تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہے تو سمجھو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اور جس کو عمل کی توفیق چھین لی گئی ہے تو سمجھو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضامندی کا فرمان عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔